بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ جناب زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت سے امام علی علیہ السلام کا پورا گھر نور اور خوشی سے بھر گیا۔ ابھی آپ بہت چھوٹی تھیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چل بسے، اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ بھی شہید ہو گئیں۔ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دکھ دیکھیں شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں صبر سے کام لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو نہیں بھلایا۔ امام علی علیہ السلام نے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس طرح تربیت کی کہ آپ کو ایک ایسی عالمہ کہا جاتا تھا جس نے کسی سے پڑھا اور سیکھا نہیں تھا۔ آپ کے خاندان کے بچوں نے کسی نہ کسی سے علم حاصل کیا تھا، لیکن یہ آپ کی خاص بات تھی کہ آپ نے ایک ایسی پاک و پاکیزہ گود میں تربیت پائی جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ کا علم ایسا تھا کہ ہمارے چوتھے امام سید و ساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا، میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ نے کسی عام انسان سے علم حاصل نہیں کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بچپن سے امام حسین علیہ السلام بہت محبت تھی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ جوان ہوئی اور آپ کی شادی کا وقت قریب آیا تو آپ کی شادی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کر دی گئی۔ جناب عبداللہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب عبداللہ سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گی۔ وہ جہاں جائیں گی جناب زینب بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو معصوم اماموں سے الگ کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ جناب عبداللہ نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینے کی عورتوں کو قرآن کا درس دیا کرتی تھیں۔ کوفے میں بھی آپ عورتوں کو دین سکھاتی اور ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتی تھیں۔ لیکن اسی کوفے میں آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ دوسروں شیعوں کی طرح اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو اپنا امام مانتی تھیں اور ان کی اطاعت کرتی تھیں۔ 10 سال بعد دھوکے سے امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ایک نئی پیریڈ کی شروعات ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو امامت ملی۔ انہوں نے اپنے زمانے کو ظالم بادشاہ یزید کی مخالفت کی۔ یزید کی بادشاہ بنتے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کو کہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے شوہر سے پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی جائیں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گی، لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے نکل گئیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکے گئیں، کچھ مہینے مکے میں ہی رہے۔ پھر جب کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور امام نے اپنے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوفے کے لیے نکلی، لیکن عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے امام کے قافلے کو راستے میں روک دیا گیا اور امام اور ان کے قافلے کو کوفے میں جانے نہیں دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا لے جایا گیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ جنگ کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ 10 محرم کو جنگ ہوئی جس میں امام حسین علیہ السلام ان کے بچوں اور ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا میں شہید ہونے والوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچے جناب اون اور جناب محمد بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے سبھی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا اور وہاں سے انہیں شام بھیج دیا گیا۔ ان اسیروں کے قافلے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ لیڈ کرتی تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے اور شام میں ایسے خطبے دیے کہ یزید کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام اور تمام شہیدوں کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا کے کچھ سالوں بعد آپ کی وفات ہو گئی۔